بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، چند دن پہلے بغداد عراق کے شہر میں امریکنز نے ڈرون حملے میں جنرل قاسمی کو شہید کر دیا۔ یہ ایک ایرانی جرنیل تھے جو آلموسٹ نمبر 2 پہ تھے۔ اس کی شہادت کے بعد اس خطے کے جو حالات تھے وہ انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ اصل میں اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بندہ جائے تو یہ حالات پیدا کس طرح ہو گئے، بہت ہی تھوڑا سا جو ہے نا پاس میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ G7 ایک نیو مسلم پاور جو ہے نا بننے جا رہی تھی، اور اس کے لیے ملاقات فائنل ہوئی تھی، میٹنگ فائنل ہوئی تھی ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں۔ میٹنگ تو ہو گئی لیکن اس طرح کامیابی کا جو زینہ ہے وہ کراس نہ کر سکی۔ ناظرین، اس طرح کی کچھ اور جو اہم ڈیٹیلز ہے اسی جو ایران امریکہ کشیدگی کے بابت پیدا ہوئی ہے، تو کچھ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ہمارے نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 1974 کی بات تھی۔ پاکستان میں بھٹو صاحب کی حکمرانی تھی۔ لاہور میں اسی طریقے سے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ایک اسلامک بلاگ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اور اسی جو کیونکہ اس کو ہوسٹ کر رہے تھے بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس میں جو سعودی کنگ تھے وہ بھی آئے تھے، اور جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے اس ٹائم پہ ان کے سربراہان اس میں شامل ہوئے تھے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جیسے ہی جو ہے نا وہ میٹنگ ختم ہوئی، اس کے بعد مختلف طریقوں سے جو اس وقت کے مسلم اسپیشلی جو ٹاپ کنٹریز تھی ان کے جو سربراہان تھے تو ان کو ایک کے بعد ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ جیسے بھٹو کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بھٹو صاحب کو ایک صرف گواہ کے طور پر یا جو ہے نا ایک مشورے کے بیس پہ اس کو اس کیس میں شامل کیا گیا اور اس کو پھانسی دی گئی۔ جو سعودی کنگ تھے اس کے اپنے بھتیجے نے، اس کا بھتیجا امریکہ میں پلا بڑھا تھا، اور بعد میں اس نے بیان بھی دیا کہ امریکنز نے میری برین واشنگ کی تھی۔ اس نے اس ٹائم جو سعودی کنگ تھے اس کو قتل کر دیا۔ جو باقی مسلم کنٹریز تھی اس میں بھی ایک کے بعد ایک کر کے جو ہے نا سربراہان اسکرین سے ان کو آؤٹ کراتے گئے۔ بیک پہ کون تھے آپ لوگ بخوبی واقف ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو G7 کا ایک سٹیپ مسلم ورلڈ نے لیا، کوالالمپور میں جو ہے نا میٹنگ فائنل ہوئی، میٹنگ ہوئی بھی، پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکا۔ کیوں نہ کر سکا؟ یہ آلریڈی جو ہے نا آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ جو سعودی عربیہ اور ایران کا تنازع چلا آ رہا تھا وہ بھی آلموسٹ آخری مراحل میں تھا آج کل کے دنوں میں، اور وہ جو ہے نا پیس کی سائڈ پہ باتیں چل پڑی تھی اور کافی حد تک چیزیں جو ہے نا فائنل ہو گئی تھی۔ لیکن دنیا میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ مسلم دنیا میں امن قائم ہو جائے، بلکہ وہ لوگ چاہتے ہیں، وہ جو انٹرنیشنل پلیئر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسپیشلی مسلم ورلڈ کو افراتفری میں جو ہے نا رکھا جائے، جس میں ان لوگوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہی سٹیپ جو ہے نا ابھی لیا گیا۔ ایک تو جو ہے نا G7 کا جو ایک انتہائی اہم موڑ تھا مسلم ورلڈ کے لیے، اس کو ناکامی کی طرف لے جایا گیا۔ ساتھ ہی ایران کے ساتھ وہ ایپیسوڈ ریپیٹ کیا گیا جو کہ آلریڈی پاسٹ میں بھی جو ہے نا بڑے جو گرو ہے اس دنیا کے وہ ریپیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بدقسمتی یہ سامنے آئی ہے کہ جب بھی ایسا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتا ہے تو اس میں موسٹلی نقصان جو ہے نا مسلمان کا اور اسلام کا ہوتا ہے۔ مسلم ورلڈ میں جو ہے نا یہ گہما گہمی، آپ شام کی بات لے لے، عراق کی بات لے لے، کویت کا آپ دیکھ لے، یہ افغانستان کی سائڈ پہ اگر آپ لوگ نظر دوڑائے تو موسٹلی جو نقصان ہے وہ مسلمان کا اور اسلامی دنیا کا ہو رہا ہے۔ اب جب امریکنز نے ایرانی جرنیل کو شہید کر دیا بغداد میں عراق کے شہر ڈرون حملے میں، امریکنز کی پلاننگ یہ تھی کہ اس کے شہادت کے بعد عراق
ہمارے خلاف اس طرح کڑا نہیں ہوگا، لیکن ان کی سوچ ٹوٹلی غلط ثابت ہوئی اور یہ چیز سامنے آئی کہ عراقی پارلیمنٹ میں باقاعدہ قرارداد پیش ہوئی اور جو امریکن ٹروپس ہے ان کو جانے کا کہا گیا، جس کا اندازہ بالکل امریکنز کو نہیں تھا، تھنک ٹینک کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ سیکنڈلی جو امریکہ میں، کیونکہ ابھی یہ الیکشن کا سال ہے، ٹرمپ جو ہے نا دوبارہ امیدوار بننے جا رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ بننے کے لیے، تو امریکن اپوزیشن بھی ٹوٹلی مخالفت پہ اتر آئے ہیں ٹرمپ کے۔ دوسری سائڈ پہ جو ایران ہے، تو ایرانی پارلیمنٹ نے بھی ایک تو امریکنز کو، جو امریکن آرمی ہے ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ سیکنڈلی ایران نے جو ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اور اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے یورینیم بنانا ان لوگوں نے ترک کر دیا تھا، وہ دوبارہ اس سٹیپ پہ جا چکے ہیں، ان نے معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ ایک اور سائڈ پہ جو ہے نا ایران نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اس کی سر کی قیمت رکھ لی ہے۔ ٹوٹل آبادی جو ایران کی ہے وہ 8 کروڑ افراد پہ محیط ہے، اور ایرانی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر $1 ہر بندہ ایران کا جو باشندہ ہے وہ اگر اکٹھا کرے گا تو $8 کروڑ بن جائیں گے، اور وہی $8 کروڑ جو ہے نا ٹرمپ کی سر کی قیمت رکھ دی گئی ہے۔ دوسرا، اگر ایک سائڈ پہ امریکنز یہ اعلان کر چکے ہیں اور یہ بیانیہ جاری کر چکے ہیں کہ 52 جو ٹارگٹس ہے ایران کے وہ ہمارے نشانے پہ ہے، تو دوسری سائڈ پہ ایران بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ درجنوں ٹارگٹس جو ہے نا ہمارے نشانے پہ ہے امریکنز کے، کیونکہ ایران کے سراؤنڈنگ میں جو ہے نا امریکنز بیسز بنے ہوئے ہیں، جس طرح عراق میں ہے، افغانستان میں ہے، اور بھی کافی جگہوں پہ، تو وہ سافٹ ٹارگٹ ہے ایران کی آرمی کے لیے، ایران کے فورسز کے لیے۔ دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ جو سراؤنڈنگ میں کنٹریز ہے، تو مختلف کنٹریز میں ایران کے بندے بھی آلریڈی مختلف تنظیموں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے نا ٹارگٹ کر سکتے ہیں امریکن جگہوں کو۔ امریکن جو ابھی قاسم عثمانی صاحب کی جگہ جو جس جرنل نے لی ہے، تو اس کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم حملہ کریں گے امریکن ٹارگٹس پہ، تو اس میں سے جو سب سے کمزور ترین حملہ ہوگا وہ حملہ بھی اتنا شدید ہوگا کہ امریکن کی 7 نسلیں جو ہے نا اس کو یاد رکھے گی۔ یہ بیان اس جگہ پہ، اس موڑ پہ دینا یہ معمولی معنی نہیں رکھتا، یہ بہت بڑی معنی رکھتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 ممالک کے بیچ میں لڑائی ہو اور نقصان صرف ایک ملک کا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ نقصان اگر ہوگا تو دونوں سائڈز پہ ہوگا۔ ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں جو میکسیمم کنٹریز ہے وہ ہمارے اس اقدام کی مخالفت کرے گی۔ امریکنز کو پتہ چل چکا ہے کہ جو اسپیشلی وہ کنٹریز بھی جو پاسٹ میں جو ہے نا امریکن کے ہر اقدام کی قدر بھی کرتی تھی اور اس کا ساتھ بھی دیتی تھی، تو اس موڑ پہ آ کے ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو امریکنز جو ہے نا یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم لوگ اکیلے رہ جائیں۔ جس طرح 1974 کی بات میں نے کی، تو 1974 میں جو کچھ ہوا تھا، تو پاکستانی انٹیلیجنس ذرائع حکومت پاکستان کو یہ رپورٹ دے چکے ہیں کہ اب دوبارہ کچھ افراد کا قتل ہو سکتا ہے، کچھ افراد قتل ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکن وہ کمیونٹی ہے، وہ لوگ ہیں، وہ ملک ہے کہ وہ اپنے اغراض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی حد کو کراس کر سکتے ہیں۔ 74 میں بھی جو ہے نا یہ چیز اپنے مقاصد کے لیے ان لوگوں نے اچیو کیا تھا، ان لوگوں نے یہ فیل کیا تھا، اقدام اٹھایا تھا، اور پاکستانی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق جو ہے نا اب بھی یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ایپیسوڈ دہرایا جائے۔ تو پاکستانی قوم کو اس وقت اس موڑ پہ ٹوٹلی متحد رہنا چاہیے۔ آپس کی اندر کی جو ناچاکیاں ہے، جو ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہے، اس کو ایسے موڑ پہ پس پشت ڈال کے ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کر جو ہے نا سب سے پہلے اس ملک کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ یہ سچویشن کلیئر ہو جائے، پھر یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ حکومتیں بھی ہماری ہے، یہ پارلیمنٹ بھی ہماری ہے، یہی جو حکومتی نمائندے ہیں یہ آپس میں جتنا
ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچال سکتے ہیں اچالتے رہے، لیکن اس وقت جو ہے نا متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عربیہ جیسا ملک بھی جو کہ کافی لمبے عرصے سے امریکنز کے ساتھ جو ہے نا کافی سافٹ کارنر پہ جو ہے نا آیا ہوا تھا، ان لوگوں نے بھی بیان دے دیا ہے کہ جو ایران کے اگینسٹ کارروائی ہوئی ہے اس میں ہمیں آن گراؤنڈ نہیں رکھا گیا تھا، ہمیں جو ہے نا پہلے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ تو سراؤنڈنگ میں آلریڈی جب سب چیزیں چینج ہو رہی ہے تو حکومت پاکستان اور جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو بھی اس بات پہ اتفاق کر لینا چاہیے کہ ان کو جو ہے نا اسپیشلی اس ایشو پہ جو ہے نا متحد ہو کے آگے قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ ناظرین شکریہ۔